میں ایک گہرا کنواں ہوں اس زمیں پر، بے شمار لڑکے لڑکیوں کے لیے جو ان کی پیاس بجھاتا رہوں۔ اس کی بے پناہ رحمت اسی طرح ذرے ذرے پر برستی ہے جیسے کنواں سب کی پیاس بجھاتا ہے۔ اتنی سی کہانی ہے میری، زین العابدین اور عاصمہ کے بیٹے کی کہانی، اس لڑکے کی کہانی جو اخبار بیچ کر اپنے بھائی کی مدد کرتا تھا، اس شاگرد کی کہانی جس کی پرورش شیو سبرمنیم ایّر اور ایّادورائی سلیمان نے کی، اس ودیارتھی کی کہانی جسے پنڈلائیا ماسٹر نے تعلیم دی، ایم جی کے مینن اور پروفیسر سارا بھائی نے انجینئر کی پہچان دی، جو ناکامیاں اور مشکلوں میں پل کر سائنسدان بنا، اور اس رہنما کی کہانی جس کے ساتھ چلنے والے بے شمار قابل اور ہنرمند لوگ کی ٹیم تھی۔ میری کہانی میرے ساتھ ختم ہو جائے گی کیونکہ دنیاوی معنوں میں میرے پاس کوئی پونجی نہیں ہے۔ میں نے کچھ حاصل نہیں کیا، جمع نہیں کیا، میرے پاس کچھ نہیں اور کوئی نہیں، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ پریوار۔ میں دوسروں کے لیے مثال نہیں بننا چاہتا، لیکن شاید کچھ پڑھنے والوں کو پریرنا ملے کہ انتم سکھ روح اور آتما کی تسکین ہے، خدا کی رحمت ان کی وراثت ہے۔ میرے پردادا ابول، میرے دادا پاکیر، میرے والد زین العابدین کا خاندانی سلسلہ عبدالکلام پر ختم ہو جائے گا، لیکن خدا کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوگی کیونکہ وہ امر ہے، لافانی ہے۔ میں شہر رامیشورم کے ایک مڈل کلاس تمل خاندان میں پیدا ہوا۔ میرے ابا زین العابدین کے پاس نہ تعلیم تھی نہ دولت، لیکن ان مجبوریوں کے باوجود ایک دانائی تھی ان کے پاس اور حوصلہ تھا، اور میری ماں جیسی مددگار تھی عاصمہ۔ ان کی کئی اولادوں میں ایک میں بھی تھا، بلند قامت، ماں باپ کا ایک چھوٹے سے قد والا، معمولی شکلوں صورت کا لڑکا۔ رامیشورم کا مشہور شیو مندر ہمارے گھر سے صرف 10 منٹ کی دوری پر تھا۔ رامیشورم مندر کے بڑے پروہت پنڈت لکشمن شاستری میرے ابا کے پکے دوست تھے۔ میرے بچپن کی یادوں میں آنکی ہوئی ایک یاد یہ بھی تھی کہ اپنے اپنے روایتی لباس میں بیٹھے ہوئے وہ دونوں کیسے روحانی مسئلوں پر دیر دیر تک باتیں کرتے رہتے تھے۔ میرے ابا مشکل سے مشکل روحانی معاملوں کو بھی تمل کی عام زبان میں بیان کر دیا کرتے تھے۔ ایک بار ابا نے مجھ سے کہا تھا، جب آفت آئے تو آفت کی وجہ سمجھنے کی کوشش کرو، مشکلیں ہمیشہ خود کو پرکھنے کا موقع دیتی ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ابا کے اصولوں پر چلنے کی کوشش کی ہے۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ہم سے اوپر بھی ایک اعلیٰ طاقت ہے، ایک مہان شکتی ہے جو ہمیں مصیبت، مایوسی اور ناکامیوں سے نکال کر سچائی کے مقام تک پہنچاتی ہے۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کچھ سماجک اور آرتھک حالات سے ضرور اثر انداز ہوتا ہے، اور کچھ اپنے جذباتی ماحول سے بھی۔ اسی طرح اس کی تربیت ہوتی ہے۔ مجھے دیانتداری اور سیلف ڈسپلن اپنے ابا سے وراثت میں ملا تھا، اور ماں سے اچھائی پر یقین کرنا اور رحم دلی۔ لیکن جلال الدین اور شمس الدین کی صحبت سے جو اثر مجھ پر پڑا، اس سے صرف میرا بچپن ہی محض الگ نہیں ہوا بلکہ آئندہ زندگی پر بھی اس کا بہت بڑا اثر پڑا۔ احمد جلال الدین ہمارے رشتہ دار تھے۔ بعد میں ان کا نکاح میری آپا زہرا کے ساتھ ہوا۔ احمد جلال الدین حالانکہ مجھ سے بڑے تھے، پھر بھی ہماری دوستی آپس میں جم گئی تھی۔ جلال الدین زیادہ پڑھ لکھ نہیں سکے ان کے گھر کے حالات کی وجہ سے، لیکن میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں، ان دنوں ہمارے علاقے میں صرف وہی ایک شخص تھا جو انگریزی لکھنا جانتا تھا۔ جلال الدین ہمیشہ تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے،
साइंस की इजाद, मेडिसन और उस वक्त के लिटरेचर का जिक्र किया करते थे। एक और शख्स जिसने बचपन में मुझे बहुत मुतासिर किया वह मेरा कज़िन था, मेरा चचेरा भाई शमसुद्दीन। उसके पास रामेश्वरम में अखबारों का ठेका था और सब काम अकेले ही किया करता था। हर सुबह अखबार रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से पहुंचता था। सन में दूसरी आलमगीर जंग शुरू हुई, सेकेंड वर्ल्ड वार। उस वक्त मैं 8 साल का था। हिंदुस्तान को इत्तेहादी फ़ौजों के साथ शामिल होना पड़ा और एक इमरजेंसी के से हालात पैदा हो गए थे। सबसे पहले दुर्घटना ये हुई कि रामेश्वरम स्टेशन पर आने वाली ट्रेन का रुकना कैंसिल कर दिया गया और अखबारों का गट्ठा अब रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच से गुजरने वाली सड़क पर चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता। शमसुद्दीन को मजबूरन एक मददगार रखना पड़ा जो अखबारों के गट्ठे सड़क से जमा कर सके। वो मौका मुझे मिला और शमसुद्दीन मेरी पहली आमदनी की वजह बना। स्वराज हाई स्कूल में दाखिल होने के बाद एक 15 साल लड़के के तमाम शौक़ जो हो सकते थे मेरे अंदर जाग उठे। मेरे टीचर अय्यादुराई सोलोमन बेहतरीन रहबर थे, गाइड। अय्यादुराई कहा करते थे, ज़िंदगी कामयाब होने और नतीजे हासिल करने के लिए 3 ताकतों पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है: ख्वाहिश, यकीन और उम्मीद। इससे पहले कि मैं चाहूँ कुछ हो जाए, यह ज़रूरी है कि मेरे अंदर उसकी पूरी शिद्दत से ख्वाहिश हो और यकीन हो कि वो होगा। अपनी ज़िंदगी में इस बात की मिसाल मुझे कुछ ऐसे मिली। मुझे बचपन से ही आसमान के इसरार और परिंदों की परवाज़ फैसिनेट करती थी। मुझे यकीन था कि एक दिन मैं बुलंद उड़ानें लगाऊंगा और हकीकत यह है कि रामेश्वरम से उड़ने वाला मैं पहला लड़का था। बीएससी पास करने के बाद ही मुझे यह पता चला कि फ़िज़िक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं था। अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए मुझे इंजीनियरिंग करना चाहिए था। किसी तरह MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की लिस्ट में मेरा नाम आया, पर उसकी फ़ीस बहुत महंगी थी। करीब 1000 रुपये की ज़रूरत थी। मेरे अब्बा के पास इतने रुपये नहीं थे। मेरी आपा जोहरा ने अपने सोने के कड़े और चैन बेचकर मेरी फ़ीस का इंतज़ाम किया। मुझ पर उसकी उम्मीद और यकीन देखकर मैं पसीज गया। MIT में 3 टीचरों ने मुझे बहुत मुतासिर किया: प्रोफेसर स्पॉन्डर, प्रोफेसर KV पेंडलई और प्रोफेसर नरसिम्हा राव। मैं इंजीनियरिंग में जाने वाले स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूँ कि जब वे अपने स्पेशलाइजेशन का चुनाव करें तो वे ये देखें कि उनमें कितना शौक़ है, कितना उत्साह है और कितनी लगन है उस विषय में जाने के लिए। मेरे इन 3 प्रोफेसरों की सीख ही थी जिसने मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग लेने की राह दिखाई। एयरफोर्स सिलेक्शन में 90 नंबर पाया। मैं मायूस हो गया कि एयरफोर्स में जाने का मौका मेरे हाथ से निकल गया। ऐसे में शिवानंद स्वामी ने मुझसे कहा, ख्वाहिश अगर दिलो जान से निकली हो, वो पवित्र हो, उसमें शिद्दत हो, तो उसमें एक कमाल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ताकत होती है। इसलिए जो सोचा है उसकी सृष्टि अवश्य है। तुम यकीन करो कि सूरज फिर लौटेगा, बहार फिर से आएगी। प्रोफेसर साराभाई ने रेटो, रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ सिस्टम बनाने का इरादा जाहिर किया। मैं उस प्रोजेक्ट का जिम्मेदार बना। एक एहसास हुआ तकमील का, फुलफिलमेंट का। इस वक्त मुझे एक शायर के ये शब्द याद आए: हर दिन के लिए तैयार रहो, हर दिन को एक तरह ही मिलो। जब औखली हो तो बर्दाश्त करो, जब दास्ता हो तो वार करो। रेटो पे काम करते हुए मैंने यह समझा कि अपने काम को अपना फ़ख्र समझो। जो करो उस पर यकीन रखो, वही करो जिस पर यकीन हो, वरना दूसरे
دوسروں کے ایمان کے شکار بنتے رہو گے۔ اگنی کی پرواز 20 اپریل 1999 طے پائی تھی۔ 20 اپریل پہنچتے پہنچتے تمام ملک کی نظریں ہم پر ٹکی ہوئی تھی۔ دوسرے ملکوں کا دباؤ بڑھ رہا تھا، ہم اس تجربے کو ملتوی کر دیں یا خارج کر دیں، لیکن سرکار مضبوط دیوار کی طرح ہمارے پیچھے کھڑی تھی اور کسی طرح ہمیں پیچھے نہیں ہٹنے دیا۔ پر پرواز سے صرف 14 سیکنڈ پہلے ہمیں کمپیوٹر نے رکنے کا اشارہ کیا۔ کسی ایک پرزے میں کوئی خامی تھی، وہ فوراً ٹھیک کر دی گئی، لیکن اسی وقت ڈاؤن رینج اسٹیشن نے رکنے کا حکم دیا۔ چند سیکنڈز میں کئی رکاوٹیں سامنے آ گئی اور پرواز ملتوی کر دی گئی۔ اگنی کی مرمت کا کام جاری رہا۔ آخرکار ایک بار پھر 22 مئی کی تاریخ اگنی کی پرواز کے لیے طے پائی۔ اس کی پچھلی رات ڈیفینس منسٹر نے پوچھا، کلام، کل اگنی کی کامیابی منانے کے لیے کیا چاہتے ہو تم؟ میں کیا چاہتا تھا؟ کیا نہیں تھا میرے پاس؟ اپنی خوشی کے اظہار کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا، ہم 1 لاکھ پیڑوں کی کوپلیں لگائیں گے۔ تم اپنی اگنی کے لیے دھرتی ماں کا آشیرواد چاہتے ہو، کل یہی ہوگا، ڈیفینس منسٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگلے دن صبح 7:10 پر اگنی لانچ ہوئی۔ ایک لمبے خوفناک خواب کے بعد ایک خوبصورت صبح نے آنکھ کھولی۔ 5 سال کی مشقت کے بعد ہم اس لانچ پیڈ پر پہنچے تھے۔ اس کے پیچھے 5 لمبے سالوں کی ناکامیابی، کوششیں اور امتحان کھڑے تھے۔ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا وہ مٹھی بھر سیکنڈ، 600 سیکنڈ کی وہ پرواز جس نے ہماری برسوں کی تھکان دور کر دی، برسوں کی محنت کو کامیابی کا تلک لگایا۔ اس رات میں نے اپنی ڈائری میں لکھا، اگنی کو اس نظر سے مت دیکھو، یہ صرف اوپر اٹھنے کا سادھن نہیں ہے، ناسکتی کی نمائش ہے۔ اگنی ایک لو ہے جو ہر ہندوستانی کے دل میں جل رہی ہے۔ اسے مثال مت سمجھو، یہ قوم کے ماتھے پر چمکتا ہوا آگ کی سنہری تلک ہے۔ 15 اکتوبر 1991 میں 60 سال کا ہو گیا۔ مجھے اپنے ریٹائرمنٹ کا انتظار تھا۔ چاہتا تھا کہ غریب بچوں کے لیے ایک اسکول کھولوں۔ یہ وہ دن تھے جب میں نے سوچا کہ اپنی زندگی کے تجربے، مشاہدے اور وہ تمام باتیں قلم بند کروں جو دوسروں کے کام آ سکے، ایک طرح سے جیونی لکھوں۔ میرے خیال میں میرے وطن کے نوجوانوں کو ایک صاف نظریے اور دشا کی ضرورت ہے۔ تبھی یہ ارادہ کیا کہ میں ان تمام لوگوں کا ذکر کروں جن کی بدولت میں یہ بن سکا جو میں ہوں۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کچھ بڑے لوگوں کے نام لوں، بلکہ یہ بتانا تھا کہ کوئی شخص کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو، اسے حوصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مسئلے مشکلیں زندگی کا حصہ ہیں اور تکلیفیں کامیابی کی سچائیاں ہیں۔ خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ آسمان ہمیشہ نیلا ہی رہے گا، زندگی بھر پھولوں سے بھری ہی راہیں ملیں گی۔ خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ سورج ہے تو بادل نہیں ہوں گے، خوشی ہے تو غم نہیں، سکون ہے تو درد نہیں ہوگا۔ مجھے ایسا کوئی غرور نہیں کہ میری زندگی سب کے لیے ایک مثال بنے گی، مگر ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مایوس بچہ کسی گمنام سی جگہ پر جو سماج کے کسی معذور حصے سے تعلق رکھتا ہو، وہ یہ پڑھے اور اسے چین ملے، یہ پڑھے اور اس کی امید روشن ہو جائے۔ ہو سکتا ہے یہ کچھ بچوں کی ناامیدی سے باہر لے آئے، اور جسے وہ مجبوری سمجھتے ہیں انہیں وہ مجبوری نہ لگے، انہیں یہ یقین رہے کہ وہ جہاں بھی ہیں خدا ان کے ساتھ ہے۔ کاش ہر ہندوستانی کے دل میں جلتی ہوئی لو کو پڑ لگ جائے اور اس لو کی پرواز سے سارا آسمان روشن ہو جائے۔